إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد. خوب، جیسا کہ ہفتہ گزشتہ یہ اشارہ دیا گیا تھا کہ آئندہ ہفتہ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے کا آخری درس ہوگا، لہذا آج حضرت خلیل اللہ کے حوالے سے گفتگو کرنے سے قبل چند دعائیں ہیں جو بارگاہ الہی میں عرض کرنا ہے، اور آپ حضرات سے آمین کی درخواست ہے. اور وہ دعا یہ ہے، پہلی دعا اس میں سے یہ ہے کہ خدایا اس درس کے سلسلے کا جو ثواب تو نے اپنے علم میں مقرر فرمایا ہے، اس کا ثواب درس میں شرکت کرنے والوں کے مرحومین، درس میں تعاون دینے والوں کے مرحومین، چاہے وہ تعاون دینے والے جس حیثیت سے تعاون دینے والے ہوں، چائے پلانے والے ہوں یا تبرک تقسیم کرنے والے ہوں، کسی بھی حوالے سے
جن مومنین نے، جن خیرین نے درس میں کسی بھی طرح سے حصہ لیا ہے، ان کے مرحومین کو اس درس کے ثواب میں شریک فرما۔ خدا مزید توفیق عطا فرما کہ یہ سلسلہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگیوں سے درس لینے کا سلسلہ ہمارا یہ جاری و ساری رہے، اور زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما کہ ہم انبیاء کی سیرت کو دریافت کریں، اور دریافت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی سیرتوں پر عمل کر سکیں۔ ابتدا میں دعا کرنے کی ضرورت کے ساتھ ساتھ ایک بات کی طرف اشارہ کرنا بھی مقصد تھا، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے سماج میں ایصال ثواب کو باؤنڈ کر دیا گیا ہے، چند کاموں میں محدود کر دیا ہے، چند کاموں میں، اور جس کی وجہ سے اس کے علاوہ لوگوں کا ذہن آگے بڑھتا ہی نہیں کہ ہاں دوسرے بھی کام ایصال ثواب کے ہو سکتے ہیں، کہ ہم اپنے مرحومین، مثلا یہی درس کا سلسلہ ہے، یہ درس میں درس کہنا، درس میں شرکت کرنا، درس میں تعاون کرنا، کسی بھی اعتبار سے، مثلا تو ایک دن کوئی ایک صاحب چائے لے کے چلے آ رہے ہیں، کوئی ایک دن ایک صاحب مثلا بسکٹ لے کے چلے آ رہے ہیں، کوئی صاحب مثلا مارکر لیے چلے آ رہے ہیں، یعنی ہر اعتبار سے لوگوں نے تعاون کیا ہے، تو یہ خود ایک ایصال ثواب کا ذریعہ ہوتا ہے کہ انسان جب یہ کام کرتا ہے تو لائف ٹائم ثواب کبھی کبھی مرحومین کو، عزیز اور قریب مرحومین کو نصیب ہوتا ہے۔ لہذا جو ہم لوگوں نے محدود کر دیا ہے ایصال ثواب کو صرف مجلس میں، مثلا اگر مرحوم کو ثواب پہنچانا ہے تو وہ مجلس کے علاوہ اور کہیں پہ انہوں نے ایصال ثواب کو تلاش ہی نہیں کیا ہے۔ مدد کرنا ہے، تعاون کرنا ہے تو وہ سیدھے مدرسہ دکھتا ہے، یہ بھی حقیقت ہے۔ تعاون میں اگر مثلا آپ کہیں کہ ہمارے پاس خمس کی رقم ہے، ہمارے پاس زکوٰۃ کی رقم ہے، صدقے کی رقم ہے، تو سوائے مدرسے کے کوئی اور چیز نظر نہیں آتی، اس میں بھی ہم نے ثواب کو، یہ اس کار خیر کو محدود کر دیا ہے مدرسوں میں۔ نہ وہ صحیح ہے کہ ہم کار خیر کو صرف مدرسوں میں محدود کر دیں، یا مثلا مسجد اور امام باڑے میں محدود کر دیں، اس سے بھی وسیع دائرہ ہے، اس سے بھی بڑا دائرہ ہے، اور ایصال ثواب کو بھی دائرہ بہت وسیع ہے کہ ہم لوگوں نے محدود کر دیا ہے کہ مثلا اگر ایک آدمی 40واں کراتا ہے اور لاکھ روپے خرچ کرتا ہے تو 1,00,000 روپے ممکن ہے، بلکہ ہوتا بھی یہی ہے زیادہ تر، کہ یہ ون ڈے ثواب صرف مل سکتا ہے۔ ہاں ون ڈے، لیکن ون ڈے چاہے جتنا جو ہے آپ چاہے جس اینگل سے اسے ایک دن سوچ لیں، وہ ایک ہی دن کا ہے، مگر یہ کہ کہیں کہیں پہ جو جانماز تقسیم ہو جاتی ہے، یا مثلا کوئی دعا کی کتاب تقسیم ہو رہی ہے، تو وہ تھوڑا سا اس کی میعاد بڑھ جاتی ہے، ورنہ عام طور پر اگر جو ہے وہ 40واں یہی گوشت پلاؤ تک محدود رہا تو وہ ون ڈے ثواب ہے، جتنا مومنین نے کھایا وہ ثواب ملے گا۔ لیکن اگر اسی کام کو مثلاً اسی دائرے کو آگے بڑھا کے ایک ایسا کام کیا جائے کہ جس کا سلسلہ جو ہے وہ لائف ٹائم رہے، مثلا آپ سے تقاضا نہیں ہے لیکن ایک مثال کے عنوان سے پیش کر رہا ہوں، مثلا آپ یہ سوچیں کہ اس درس کو اور کس طریقے سے آگے بڑھایا جا سکتا ہے، کس طریقے سے کامیاب کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے مومنین کو اس کی طرف تشویق دلائی جا سکتی ہے، مومنین کو جوڑا جا سکتا ہے۔ اس راہ میں اگر آپ کچھ خرچ کر دیں اپنے مرحومین کے نام پر تو یہ بھی کیا ہوگا، یہ اگر آنے والا درس میں آیا، اس نے یہاں سے کچھ سیکھا، جتنے دن وہ عمل کرتا رہے گا اتنے دن آپ اس کے ثواب میں شامل رہیں گے۔ بہرحال یہ ایک گفتگو تھی جس کو ہاں کمی بھی نہیں ہوگی، کبھی کمی نہیں ہوگی، ایسا نہیں۔ ہاں ثواب میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی مجلسیں لوگ اسی لیے نہیں کرتے نا کہ کئی لوگ مل کے مجلس کر لیں کہ ثواب ڈیوائیڈ ہو جائے گا، جبکہ انہیں پتہ ہے جی اس کا بھی تو سوال ہے کہ تمام ہاں یہ خود اس کا ایک ثواب ہے۔ طاہر صاحب نے آگے بڑھ کے لے لیا تھا، وہ مرکری جو ہے وہ طاہر صاحب کی کا ایک قدم تھا اس درس کے حوالے سے جی ہاں، جب تک جو ہے وہ یہ جلتا رہے گا، وہ چاہے قیصر صاحب صبح آ کے اس کو جلا کے نماز شب ہی پڑھیں، لیکن وہ ثواب ہمیشہ جو ہے شامل رہیں گے مولانا طاہر صاحب۔ بہرحال ایک کچھ گفتگو ہے آخری درس کے حوالے سے جناب ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں، اگرچہ 3 مرحلے ہیں، متفرق ہیں،
لیکن ان کا جاننا اختتام درس میں ضروری ہے۔ لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر جو ہم نے گفتگو شروع کی ہے، تقریباً 10 سال سے لے کر 13 سال کا تذکرہ ہے، کہ مثلا 10 سال سے لے کر 13 سال کے سن سے یہ تذکرہ شروع ہوا ہے۔ کل عمر جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو گزاری ہے، کل عمر ان کی بعض روایات میں 170 سال ہے، بعض روایات میں پورے 200 سال ہیں، کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اس سن تک باحیات رہے ہیں۔ اب چونکہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے بات ہے اور اس ضمن میں 2 نبیوں کا تذکرہ اور ہوا ہے، وہ ہیں جناب اسحاق علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام۔ تو جناب اسحاق علیہ السلام کی عمر یہاں پر 180 سال بتائی گئی ہے، اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی عمر میں بھی اختلاف اس حوالے سے ہے، 120 سے لے کر 137 سال، 137 سال یہ سن ہے کل۔ اب آپ اس حوالے سے حساب لگا سکتے ہیں کہ مثلا جیسے جناب ابراہیم علیہ السلام آپ 200 سال مان لیں، تو 200 سال اگر جناب ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہم نے مان لیا، تو جناب اسحاق اپنے والد کے زیر سایہ سرپرستی کتنے دن رہے؟ 80 سال، اس لیے کہ 120 سال میں جناب ابراہیم علیہ السلام باپ بنے، یعنی جناب اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، 80 سال وہ رہ رہے ہیں اپنے باپ کے ساتھ، اور 100 سال اپنے باپ کے بعد رہ رہے ہیں۔ خوب، یہاں سے ایک نقطہ اشارہ یہ کرنا ہے کہ یہ 2 نبیوں کا تذکرہ، جناب اسحاق اور جناب اسماعیل کا تذکرہ قرآن مجید میں جہاں آپ دیکھیں گے زیادہ تر مقامات پر، چونکہ جناب اسماعیل کا تذکرہ 12 جگہوں پر آیا ہے، اور جناب اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ 17 جگہوں پر آیا ہے۔ ان 12 اور 17 دونوں جگہوں میں آپ ایک چیز جو ملاحظہ کریں گے وہ یہ ہے کہ جناب اسحاق اور جناب اسماعیل کی گفتگو کہیں پر اکیلے نہیں ہوئی ہے، جہاں بھی قرآن مجید نے ذکر کیا ہے یا جناب ابراہیم، زیادہ تر جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور اگر جناب ابراہیم کے ساتھ ذکر نہیں کیا ہے تو کسی نہ کسی دوسرے نبی کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس حد تک خیال رکھا ہے کہ پروردگار عالم نے اگر کہیں پر جناب تم کو اگر درس نہیں سننا ہے تو باہر جا سکتے ہو، کوئی بات نہیں ہے، یہاں پہ ایسا تبرک بھی نہیں بٹے گا، یہ مت سمجھو کہ تبرک بٹے گا آخر میں۔ تو یہ ہے کہ جناب اسحاق علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہو رہا ہے، مستقل کہیں پر تذکرہ نہیں ہے۔ اس میں بعض مقامات پر ہمارے اور آپ کے لیے عبرت ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ جو مرکزی توجہ بنایا ہے جناب ابراہیم کو بنایا ہے، مرکز توجہ بنانے کے ساتھ ضمناً تذکرہ جناب اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا ہو رہا ہے۔ اس سے ہمیں اور آپ کو ایک درس یہ دیا گیا ہے کہ جب ہم تذکرہ کریں انبیاء کا تو انبیاء میں یہ دیکھیں کہ کس نبی کا زیادہ اثر و رسوخ رہا ہے، کس شخصیت کا زیادہ اثر و رسوخ رہا ہے، اسے ہم ہمیشہ بولڈ کر کے پیش کریں، زوم کر کے پیش کریں، اس کو مرکز توجہ بنائیں۔ مثلا جب ہم گفتگو کریں آخری دور کی اور مثلا شریعت اسلام کی، دین اسلام کی گفتگو کی جائے تو وہاں پر پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ ہستی کو مرکز توجہ بنائیں، اس کے بعد باقی اہل بیت کو ان کے ضمن میں ہم ذکر کریں۔ اگرچہ رتبے کے اعتبار سے ہم نے کہا رتبے کے اعتبار سے سب برابر ہیں، نور سب ایک ہی نور ہیں، اولنا محمد بھی ہے آخرنا محمد بھی، سب کچھ ہے، لیکن چونکہ اگر آپ اصالت دیکھیں، اصل دیکھیں تو اصل جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لہذا جب بھی تذکرہ ہو تذکرے میں ان کی شخصیت کو پہلے جو ہے وہ اس کو آگے رکھا جائے، اس کے بعد دوسری شخصیتیں اگر کیوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے یہ ادب سکھایا ہے کہ جب بھی تذکرہ ہو تو ہمیشہ جس کا زیادہ اثر رہا ہو، جس کی تاثیر زیادہ رہی ہو، اس کے احترام کا حق یہ ہے کہ اس کا ذکر جو ہے وہ ہمیشہ اجاگر انداز میں ہونا چاہیے۔ لہذا ہم جب صلوات بھی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی
پہلے کیا کہتے ہیں؟ محمد و آل محمد. کم سے کم یہ کہ پہلے ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں. ایک کم لطفی ہمارے سماج میں آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہم لوگ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ مجلسوں میں نبی کا نام بڑی سرسری طور پہ، یہ تعلق جو ہے ہم لوگوں سے، نبی کا نام بڑے ہم لوگ سرسری انداز سے لے لیتے ہیں، اور جب مثلا کسی امام کی بات، مثلا مولا کائنات کی گفتگو آتی ہے تو کہتے ہیں مثلا مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ اچھا لوگ بھی ہاں مثلا یہ کہ نام حضرت کے نام پہ، حضرت حضور کے نام پہ صلوات جو ہے وہ کم پڑھی جاتی ہے باقی اماموں کے نام پہ. چونکہ یہ صلوات پبلک کی غلطی نہیں، یہ بھی بتا دیں پبلک کی غلطی نہیں ہے. وہ ممبر پہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ چاہے تو جہاں پہ چاہے وہ صلوات پڑھوا سکتا ہے. ابھی مثلا ہم یہاں پہ یہ کہیں کہ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو یہاں پہ صلوات ہو جائے گی. اور اگر ہم کہیں کہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا تو محمد مصطفیٰ نے فرمایا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ پبلک بھی نہیں اہمیت سمجھ رہی. جیسے نقطے پہ لوگ چیخ کر مثلاً وہ جتاتے ہیں کہ بہت گہری بات کہہ رہے ہیں، ویسے ناموں کے لینے کا انداز بھی اگر الگ ہو جائے تو پبلک صلوات بھی پڑھنے پر مجبور ہو جائے گی. بہرحال یہ ایک تذکر تھا جو ضروری تھا. ایک جگہ ایک تذکر اور بھی ضروری ہے، وہ یہ کہ ایک جگہ پر جناب اسماعیل کا تذکرہ اکیلے ہے، لیکن آج ہی جب یہ دیکھا ہم نے کہ جناب اسماعیل کا تذکرہ ہے اور اس آیت کے سلسلے میں ہم نے جستجو کرنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ یہاں بھی جناب اسماعیل اکیلے نہیں، اس لیے کہ یہ والے اسماعیل ہیں ہی نہیں یہاں پہ مراد. وہ آیہ کریمہ ہے سورہ مریم کی 54 نمبر کی آیت ہے. مریم کی 54 نمبر کی آیت ہے. اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا. دیکھیے اے نبی آپ ذکر کیجئے، تذکرہ کیجئے اپنی کتاب میں اسماعیل کا، اس لیے کہ یہ صادق الوعد نبی تھے، یہ رسول بھی تھے نبی بھی تھے. صادق الوعد پروردگار عالم نے اس نبی کو جس اسماعیل کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے اس میں صادق الوعد کا خطاب دیا ہے اسماعیل کو. لہذا مفسرین نے روایت کی روشنی میں یہ بات لکھا ہے کہ یہاں پر صادق الوعد تاریخ انبیاء میں، سلسلہ انبیاء میں صادق الوعد جو خطاب ہے وہ اسماعیل بن ابراہیم کا نہیں ہے بلکہ وہ اسماعیل بن حزقیل، یہ بھی ایک نبی تھے جناب حزقیل، ان کے فرزند ایک تھے جناب اسماعیل. اسماعیل بن حزقیل ہائے حلقی سے ہے حزقیل، یہاں پہ لکھ دے رہے ہیں اسماعیل نے حزقیل. اسماعیل بن حزقیل علیہ الصلاۃ والسلام، چونکہ روایت ہیں مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ ان کے سلسلے میں پہلے کے جملے چھوڑ رہے ہیں، آگے جہاں سے اصل مقصود ہے فَبَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَىٰ قَوْمِهِ. پروردگار عالم نے اسماعیل بن حزقیل کو اپنی ان کی قوم کی طرف بھیجا. فَأَخَذُوهُ فَسَلَخُوهُ فَرْوَةَ رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ. قوم والوں نے ان پر غلبہ حاصل کر لیا اور یعنی ان کو پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد ان کے سر اور ان کے چہرے کا چمڑا باقاعدہ زندہ سر سے لے کر چہرے تک کا چمڑا اتار لیا تھا خنجر کی مدد سے، اس طریقے سے جیسے کھال اتاری جاتی ہے پورا سر سے لے کر چہرے تک کا اتار لیا تھا. اسماعیل جناب اسماعیل بن حزقیل کا اسی وجہ جس وقت یہ قوم نے یہ عمل انجام دیا فَأَتَاهُ مَلَكٌ، ایک ملک آیا، ایک فرشتہ آیا. فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَنِي إِلَيْكَ. فرشتے نے کہا کہ خدا نے آپ کے پاس مجھے بھیجا ہے. فَمُرْنِي بِمَا شِئْتَ، آپ صرف اشارہ کریے میں ان کی کھٹیا کھڑی کر دوں گا. یہ حدیث ہے آیت میں جہاں تذکرہ ہے جناب اسماعیل کا، ہاں اس کی تفصیل میں یہ آیت آتی ہے.
تو کہا فمرنی بما شئت، آپ جو کہہ دیجئے اس وقت ہو جائے گا۔ تو نبی کا بھی جواب جناب اسماعیل بن حسقیل کا بھی جواب واقعی لائق ذکر ہے کہ فقال علی اسوۃ بما یصنع بالحسین، میرے لیے حسین کی ذات گرامی یہ آئیڈیل ہے، نمونہ عمل ہے کہ جہاں وہ صبر کر سکتے ہیں اتنی مصیبتوں پر تو ہم بھی اس طرح کی مصیبت پر صبر کریں گے۔ بہرحال اس کے بعد اب دوسرا سلسلہ، اب اس سلسلے کو ختم کرتے ہیں، دوسرے مرحلے پہ آ جاتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام پہلے بھی تذکرہ کر چکے ہیں کہ مکے میں رہتے نہیں تھے، اولاد کو چھوڑ کے گئے ہیں۔ جناب سارہ اور جناب اسماعیل علیہ السلام یہ وہاں پر تنہا ہوتے تھے، جناب ابراہیم علیہ السلام یہاں پر آتے جاتے تھے، ان کی رفت و آمد تھی لیکن بہت زیادہ نہیں، بہت زیادہ رفت و آمد بھی نہیں تھی، چونکہ آپ آتے تھے کہاں سے؟ شام کے علاقے سے، یہ شامات یعنی جو فلسطین کا ایریا ہے وہاں سے جاتے تھے حجاز کے علاقے میں، جو کافی فاصلہ ہے۔ اور جتنی بار سفر کیا ہے یہ سفر جناب ابراہیم علیہ السلام کا ایسے رہا ہے کہ صبح جناب ابراہیم نے سفر کیا ہے، ظہر سے پہلے وہاں پہنچ گئے ہیں، عصر کے وقت رکے ہیں، وہاں پہ ٹھہرے ہیں اور شام کے وقت پھر چل دیے ہیں واپس، سوائے ان حج کے مواقع کے، حج کے اعمال کے۔ سال میں جو باقی ایام میں سفر ہوتا تھا وہ یہ کہ چونکہ جناب ابراہیم علیہ السلام وہ طی الارض کے ذریعے سے سفر کرتے تھے، وہ عام سواری کے ذریعے سے سفر نہیں کرتے تھے، ورنہ یہاں سے فلسطین کے ایریے سے چل کر کوئی گھوڑے کے ذریعے سے بھی وہاں ظہر کے ٹائم نہیں پہنچ سکتا، حجاز میں بہت کافی فاصلہ ہے۔ اچھا، اس دوران کی گفتگو ہے کہ جناب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو چکے ہیں اور ان کی شادی بھی ہو چکی ہے۔ شادی کے سلسلے میں ایک اختلاف یہ پایا جاتا ہے کہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جناب اسماعیل کی شادی جناب سارہ کی زندگی میں ہو گئی تھی، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جناب سارہ کے انتقال کے بعد یہ شادی، بہرحال شادی ہو چکی تھی۔ ایک بار جناب ابراہیم علیہ السلام واپس آئے جب یہاں پر حجاز میں، مکے میں، تو جناب اسماعیل اس وقت موجود نہیں تھے، جناب ابراہیم گھوڑے پر سوار ہی تھے۔ ایک خاتون نکلی، دروازے پر آئی، جناب ابراہیم نے پوچھا اسماعیل کے بارے میں تو اس نے کہا کہ وہ تو نہیں ہے، وہ جنگل گئے ہیں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ تو اس نے کہا کیا بتائیں نبی خدا، یہ بھی کوئی زندگی ہے جہاں نہ کھانا نہ پانی، بڑی غریبی ہے، بڑی پریشانی ہے۔ اس نے اپنے سارا رونا شروع کر دیا جناب ابراہیم کے سامنے۔ تو جناب ابراہیم جانے لگے جب واپس تو کہا کہ دیکھو جب اسماعیل آئیں گے تو انہیں ہمارا ایک پیغام دے دینا۔ جناب ابراہیم اسی وقت واپس وہاں سے چلے آئے، کہا کہ وہ پیغام یہ ہے کہ جب اسماعیل آئیں تو ان سے کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو بدل ڈالیں۔ دروازے کی چوکھٹ جو نہیں جانتے، چوکھٹ یہ تو ایک فریم جو دروازے پہ لگایا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ چوکھٹ ہے۔ چونکہ اب ریڈی میڈ دروازہ تیار آ رہا ہے، چوکھٹ پہلے الگ، اب اس میں مثلا لکڑی کا دروازہ، کبھی لوہے کا صدر، ہاں چوکھٹ جو ہے وہ بدل لیں۔ تو جناب اسماعیل آئے تو جناب اسماعیل کو جب اس نے یہ پیغام دیا تو جناب اسماعیل نے اسی کو رخصت کر دیا اور اس کے بعد دوسری شادی کی۔ پھر کچھ دن بعد جناب ابراہیم علیہ السلام آئے اور جب یہاں پہنچے پھر جناب اسماعیل وہاں پر نہیں تھے گھر پہ۔ جناب ابراہیم نے اس عورت سے پوچھا کہ کیسی زندگی گزر رہی؟ تو اس نے خدا کا بڑا شکر ادا کیا اور کافی مثلا خدا کے منت اور احسانات کا ذکر کیا کہ یہ بہترین زندگی اور ایک نبی کے ہمراہی میں زندگی نصیب ہو تو اس سے بہتر کیا زندگی ہو سکتی ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ پیغام دیا کہ جب اسماعیل آئے تو کہنا کہ اپنی چوکھٹ کو بہت مضبوطی سے روکے رکھیں گے۔ اچھا، یہ ماجرا یہاں تک شاید آپ لوگوں نے کہیں سنا بھی ہو۔ راز کیا ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ اس عورت کو جو ہے اشارہ یہ دے دیا کہ ان کو ہٹا دو یہاں سے۔ کیوں آخر جناب اللہ کی معصیت اس نے شکر نہیں ادا کیا، شکر خود پروردگار نہیں ادا کیا تو اس نے اصل ماجرا یہ ہے کہ چونکہ اس نسل میں جناب اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں کس کو آنا ہے؟ ایک بہت عظیم ہستی کو آنا ہے، بہت بڑی ہستی کو آنا ہے، جس ہستی کے لیے تیاری اتنی سنگین طریقے سے اور اتنی زبردست ہو رہی ہے کہ ذرہ برابر اس سلسلے میں حد یہ ہے
کہ ماں کے حوالے سے بھی کوئی ذرہ برابر کوئی ایسا سلسلہ نہ ہو جائے کہ جہاں پہ تھوڑی سی بھی کوئی کمی پائی جا رہی ہے، اس لیے کہ اس سے اس نبی کو آنا ہے، اس سے اس نسل کو آنا ہے کہ جو نسل برترین نسل ہے، جو انسان افضل ترین انسان ہے، جو اشرف مخلوقات ہے۔ لہٰذا نبی خدا نے یہ، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ آگے جو ہے اس سلسلے میں کون آنے والا ہے، یہاں سے یہ بھی ہمارے اور آپ کے لیے ایک درس اور عبرت ہے کہ ہم رشتوں کو جب تلاش کرتے ہیں تو رشتوں کے تلاش کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں، یہ نہ خیال رکھیں کہ ابھی ہماری مثلا فعلی طور پر موجودہ حالات میں ہم کو کیا چاہیے، نہیں، موجودہ حالات پر آپ نظر نہ رکھیے، موجودہ حالات سے زیادہ بعد میں آنے والے حالات پر یہ نظر رکھی جائے کہ دادا یہ سوچ کر رشتہ تلاش کرے کہ کل کو اس خاندان میں ہمارا پوتا آنا ہے، دادا تلاش کر رہا ہے، مثلا باپ بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کر رہا ہے، تو یہ سوچ کر کہ ہمیں ایک ایسا نیک اور صالح پوتا چاہیے کہ جس کی اصل اور جڑیں جو ہیں وہ ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں پہ کوئی کمزوری نہ ہو۔ اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایاک و خزراء الدمن، پرہیز کرو رشتوں میں ایسی عورتوں سے کہ جو عورتیں گھور پر اگنے والے سبزے کی مانند ہیں، گھور پر اگنے والے سبزہ، چونکہ جب اوپر سبزہ نکل آیا، درخت نکل آیا، ہرا بھرا رہتا ہے اوپر، لیکن جڑ کہاں رہتی ہے؟ جڑ گھور میں رہتی ہے۔ لہٰذا یہ جو ہے یہ عبرت ہے، یہ واقعہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک درس دے کر جا رہا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ جناب ابراہیم نے اشارہ دے دیا طلاق کا، کیوں دیا؟ اصل ماجرا یہ ہے چونکہ نسل اگر پاک و پاکیزہ چاہیے، نسل جو ہے وہ اچھی چاہیے، کھیتی اچھی چاہیے، تو انسان کو زمین بھی اچھی تلاش کرنا پڑے گا۔ جی یہی حجاز میں، مکے میں، جی مکے میں۔ خود اس کے بعد یہ جلدی سے یہ سلسلہ جو ہے پورا کر دیں۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے پیدا ہوئے اور جناب اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک عیس نام تھا، عیسیٰ نہیں، عیس عین سے، بس وہ آپ یا ہٹا دیں۔ جناب اسحاق کے 2 بیٹے، جناب اسماعیل علیہ السلام کے 12 فرزند تھے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے سے یہی سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایج میں بڑے تھے کہ جناب اسماعیل؟ جناب اسماعیل، پہلے جناب اسماعیل کی پیدائش ہو گئی، اس کے بعد جناب اسحاق کی پیدائش ہوئی۔ جناب اسحاق کے ہاں جڑوا بچے پیدا ہوئے تھے، ایک کا نام اسحاق عیس رکھا گیا اور ایک کا یعقوب۔ عیس کی شادی جو ہے وہ جناب اسماعیل کی بیٹی سے ہوئی، ہاں، عیس کی شادی جو ہے وہ جناب اسماعیل کی بیٹی سے ہوئی، عیس، ہاں وہی عین سے، بس خالی یا آپ عیسیٰ سے یا ہٹا دیں۔ اور جناب یعقوب کی شادی جو ہے وہ اپنی ماموں زاد بہن سے ہوئی تھی، کہ پہلی بہن سے ہوئی تو 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو دوسری شادی انہوں نے اسی اپنی پہلی بیوی کی بہن سے کی، جس سے جناب یوسف اور جناب بنیامین کی پیدائش ہوئی، جن کا نام راحیل تھا۔ بہرحال یہ ایک ضمنی تذکرہ تھا۔ اب تیسرا مرحلہ جو ہے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے اسلام کے مراتب، یہ بہت تیزی سے اب بیان کرنا پڑے گا، 5 منٹ رہ جاتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے اسلام میں حضرت ابراہیم کے مراتب، درجات کر لیں آپ، رتبے۔ خوب، اس بحث کو لانے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس جہاں ہم نے یہ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گئے۔ اب جب مسلمان ہو گئے تو اب ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہم بالخصوص ہم جو ہے ہندوستانیوں کا اور مزاج ہے کہ اگر مثلاً کوئی ایک کہیں پر اس کے روزی روٹی کا بندوبست ہو گیا تو پوری زندگی وہیں پر رکا رہ جائے گا، ٹھہرا رہ جائے گا، آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ لیکن اگر کوئی چالاک ہوتا ہے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جس پوسٹ پر اس کا اپائنٹمنٹ ہوا تو وہیں پہ رکا رہ جائے، وہ ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔
اسلام کے بھی متعدد درجات اور رتبے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ یہ جب ہم لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پہلا درجہ ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ اب یہی پہلا درجہ ہمیں لے کر قبر میں کی منزل میں نہیں پہنچ جانا ہے، قبرستان میں نہیں پہنچ جانا، بلکہ اس سے آگے ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر جناب ابراہیم علیہ السلام کے اسلام کے آپ مراتب کو دیکھیں گے تو متعدد آیتوں میں، اب آپ صرف حوالہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 131، بقرہ 131 دوسری آیت جو ہے انعام آیت نمبر 79، پھر بقرہ 128 بھی اس میں بڑھا لیں، 128، اور پھر صافات 103۔ پہلی آیت جس میں وہ لکھا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 131 والی، اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ارشاد ہو رہا ہے کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ دوسری آیت سورہ بقرہ کی 128 جس میں ارشاد ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمہ۔ تیسری آیت انعام، اس میں ارشاد ہو رہا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ پھر آخری آیت صافات 103 فلما اسلم وتلہ للجبین۔ اب اس میں اگر آپ ان آیتوں میں غور کریں، تیسری والی آیت وہی سورہ بقرہ کی 128 کہ جس میں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتن، اس میں آپ آیت کی ترتیب کے اعتبار سے درجات مت دیکھیے گا، آیت کی ترتیب کے اعتبار سے درجات نہیں ہیں، بلکہ اگر آیت کے مفہوم پر اگر تھوڑی سی توجہ دی جائے تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے اسلام کے درجات سامنے آتے ہیں۔ مثلا جناب ابراہیم علیہ السلام کے اسلام کا پہلا درجہ وہاں پہ سامنے آتا ہے جہاں پر ارشاد ہو رہا ہے کہ انی وجہت وجہی للذی، کون سی آیت؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 79 میں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ اسلام کا پہلا درجہ ہے کہ جہاں پہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، ہماری توجہ کس کی طرف ہے؟ زمین و آسمان کے خالق کی طرف۔ ہم جو ہے کیا ہے؟ حنیف ہیں، وما انا من المشرکین، ہم مشرکین میں سے نہیں۔ حنیف کی گفتگو جو ہے اس سے پہلے بہت تفصیل کے ساتھ آ چکی ہے۔ اسلام یہاں پہ جو اسلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، جس اسلام کے درجے کی، اسلام یہاں بمانے پیروی ہے، پیروی کے معنی میں اطاعت، انقیاد عربی زبان میں اس انقیاد کہا جاتا ہے، لفظ عربی ہے انقیاد، اسی سے قیادت بنا، ہاں، پیروی اور اطاعت۔ اب یہ پہلا درجہ ہے۔ اب اس کے بعد جب درجات، ہر مرحلہ جناب ابراہیم کا جو ہے وہ قدم بے قدم جناب ابراہیم علیہ السلام اس اپنے درجے میں آگے بڑھتے رہے۔ ایسا نہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جب ایک بار کہہ دیے کہ میں پروردگار ہمارا رخ صرف تیری طرف ہے، یعنی ہماری توجہ کا مرکز صرف تو ہے، نہیں۔ اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام ایسا نہیں کہ بیٹھ گئے ہوں، بلکہ بار بار دعا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ منزل آئی کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام سارے مرحلوں سے گزر چکے ہیں، آخری منزل میں جناب ابراہیم دعا کر ربنا، جب مکان بیت اور خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے اس وقت دعا کر ربنا وجعلنا مسلمین لک، پروردگار وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو یعنی اسماعیل اور اپنے لیے، ہم کو اور ہمارے فرزند کو اپنا مسلمان بنا، اپنا مسلمان بنا۔ اس کا مطلب یہ کہ جناب ابراہیم ایک بار کہہ چکے ہیں کہ انی وجہت وجہی للذی، وہ درجہ اور تھا، جناب ابراہیم اس پہ
قانے نہیں ہوئے، وہیں پہ ٹھہرے نہیں رہ گئے، بلکہ بار بار آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں پروردگار ہمیں اپنا مسلمان بنا، اپنا منقاد، اپنا مطیع بنا۔ اور پھر آگے پروردگار عالم کا جواب بھی ہے کہ اذ قال له ربه اسلم۔ اب ایک منزل آئی جہاں جناب ابراہیم سے خطاب خود پروردگار عالم کر رہا ہے کہ اذ قال له ربه اسلم، جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم سے کہا اے ابراہیم مسلمان ہو جاؤ، مثلا یہاں پہ ابھی ہم مسلمان ترجمہ کر رہے ہیں، تسلیم ہو جاؤ، منقاد ہو جاؤ، مطیع ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ درجہ جو جناب ابراہیم نے انی وجہتوں میں کہا تھا وہ کچھ اور تھا، اور یہ درجہ جسے پروردگار عالم جس کا حکم دے رہا ہے یہ کچھ اور ہے، جو ابھی تک جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جناب ابراہیم نے فوراً اطاعت پروردگار کرتے ہوئے کہا اسلمت لرب العالمین۔ جناب ابراہیم کو جب پروردگار عالم جب جس وقت حکم دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ درجہ ایسا ہے کہ جس پر ابھی جناب ابراہیم فائز نہیں، تبھی پروردگار عالم حکم دے رہا ہے کہ اے ابراہیم تسلیم ہو جاؤ۔ اب جناب ابراہیم چونکہ وہ جانتے ہیں وہ درجہ کون سا ہے، لہذا کہا اسلمت للہ، قال اسلمت لرب العالمین۔ ہم تسلیم ہو گئے، کس کے لیے تسلیم ہو گئے؟ للہ کہہ سکتے تھے، کہہ سکتے تھے یا نہیں؟ للخالق کہہ سکتے تھے، للرازق، کوئی بھی مثلا پروردگار عالم کی صفت لا سکتے تھے، لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں تسلیم ہو گیا کس کے لیے؟ رب کے لیے۔ کس کے رب؟ کون سے رب؟ رب عالمین، جو عالمین کا رب ہے اس کے لیے ہم تسلیم ہو گئے، اس کے سامنے تسلیم ہو گئے۔ یہاں پہ خود لرب العالمین کی قید کے ساتھ تسلیم ہونا جناب ابراہیم کا یہ بتا رہا ہے کہ یہ تسلیم کا درجہ جو ہے وہ عام اسلام کے درجوں سے برابر، عام تسلیم کے درجوں سے برابر ہے، وہ برابر نہیں ہے۔ یہ درجہ جو ہے بہت بلند ہے کہ جہاں پر انسان اپنے تسلیم ہونے کے ساتھ ساتھ کل کائنات کو بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں تسلیم دیکھتا ہے، ارے اسے یہ یقین ہو جاتا ہے، یقین کے بلکہ یہ کہا جائے کہ رویت کی منزل جناب ابراہیم علیہ السلام پہنچ جاتے ہیں کہ اسلمت لرب العالمین، ہم تسلیم ہو رہے ہیں ایسے رب کے سامنے کہ جس کے سامنے ساری کائنات تسلیم ہے، پوری کائنات۔ ایسا نہیں کہ ہم تسلیم ہو رہے ہیں اور ہم اس منزل پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہم پوری کائنات کو جب اپنے رب کے سامنے تسلیم ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ یہ درجہ جو تسلیم کا ہوتا ہے، اس درجہ کے پانے کے بعد انسان پھر اس منزل پر پہنچ جاتے جہاں پر اس کے دل میں غیریت بالکل رہی نہیں جاتی ہے، جہاں پر کوئی کسی طرح کی غیریت نہیں رہ جاتی ہے۔ لہذا یہ وہ مقام ہے جناب ابراہیم کا علیہ السلام کا، جو ایک عظیم مقام ہے کہ جس کو پانے کے بعد پھر جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمہ۔ ابھی تک یہ دعا نہیں ہے، جب جناب ابراہیم اس منزل پہ فائز ہو گئے کہ جہاں پر جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے کو تسلیم کی اعلیٰ منزل پہ پا رہے ہیں، تسلیم کی آخری منزل پہ پا رہے ہیں، وہاں آ کر جناب ابراہیم دعا کر ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمہ۔ اس دعائے ابراہیم کا نتیجہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 5 منٹ زیادہ ہو گیا ہے، اگر آپ اگلے ہفتہ پہ ٹال دیں تو انشاءاللہ ختم کر دیں آج۔ اچھا چلیں یہ ختم کر دیں گے، انشاءاللہ اگلے ہفتہ جو ہے وہ جناب لوط علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے وفات کے سلسلے میں بھی بڑا دلچسپ معاملہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے ایک دن جناب سارہ نے کہا کہ آپ مستجاب الدعوہ ہیں، چونکہ خلیل خدا ہو گئے تھے، خلیل خدا کا لازمہ ہے مستجاب الدعوہ ہونا، یعنی اب ان کی دعا پروردگار رد نہیں کرے گا۔ لہذا جناب سارہ نے جناب ابراہیم سے کہا کہ آپ پروردگار سے یہ کہیے کہ آپ کو موت جو ہے وہ آپ کے اختیار سے دے۔ موت کی 2 صورتیں ہیں نا، اختیاری موت، اختیاری موت یہاں پہ 2 صورتیں ہیں انبیاء کے لیے، یعنی بزرگان کے لیے، ہر نبی کے لیے بھی نہیں، ورنہ جناب سلیمان کہہ رہے ہیں بیٹھنے دو، بیٹھنے بھی نہیں دیا جا رہا، ہر نبی کے لیے بھی نہیں ہے۔ وہ بعض انبیاء ہیں کہ جن کو اختیاری موت دی گئی، ان میں سے جناب ابراہیم۔ تو ماجرا یہ ہے کہ جناب سارہ نے مشورہ دیا کہ آپ پروردگار سے موت کا جو ہے وہ اپنے اختیار میں لے لیجئے۔ پروردگار نے بھی وہی کیا، ابراہیم جو بیوی کہہ رہی ہے آپ اس کو مان لیجئے، دعا کیجئے آپ۔
جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کیا. اب یہ ایک روایت ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا. دعا کے بعد جب جناب ابراہیم کو اشارہ ملا دعا کے قبول ہونے کا، یہ ایک مرحلہ ہے، اس کو بس اشارہ کر کے گزر جا رہے ہیں. دیکھیں، انبیاء جو ہیں وہ پروردگار عالم کے افعال سے اس کا ارادہ سمجھ جاتے ہیں. ہم اور آپ نہیں سمجھتے ہیں. ہمارے جس دن مثلا گھٹنے میں درد ہوتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ کہیں چوٹ لگ گئی ہوگی، جبکہ وہ خدا کی طرف سے ایک پیغام رہتا ہے. ہاں کہتا ہے الارم بجا. تو یہ والا تو انبیاء جو ہیں وہ ہر کام سے، ہمارے ساتھ مثلا کوئی حادثہ ہوتا ہے، ہم اس حادثے کو پروردگار کی وارننگ نہیں سمجھتے ہیں، پروردگار کا پیغام نہیں سمجھتے ہیں. لیکن انبیاء جو ہیں کسی بھی حادثے کو، اولیاء خدا وہ حادثات کو بھی پروردگار عالم کا میسج سمجھتے ہیں. اور ہمیں اور آپ کو بھی یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم حادثات کو، ہم واقعات کو، ہم حالات کو جو ہیں وہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک میسج سمجھیں، پیغام سمجھیں، ایک وارننگ سمجھیں. لہذا بہت سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وارننگ آتی ہے، ہم اس وارننگ کے کنارے سے گزر جاتے ہیں جیسے ہمارے لیے یہ وارننگ تھی ہی نہیں. لہذا یہ ایک مرحلہ ہوتا ہے ہمارے لیے سیر اور سلوک کا کہ ہم ہر جو ہے حادثے کو، ہر حالت کو اپنے لیے وہ پروردگار کا پیغام سمجھیں. لہذا جناب ابراہیم علیہ السلام نے کسی عمل کے ذریعے سے کوئی بھی واقعہ ایسا ہوا کہ جس سے جناب ابراہیم نے سمجھ لیا کہ پروردگار عالم نے ہماری بات قبول کر لیا ہے، ہماری چونکہ مستجاب الدعوت ہے، اس حیثیت سے بھی سمجھ سکتے تھے. لیکن بہرحال جناب ابراہیم کو یہ میسج دریافت ہوا، چاہے جس حوالے سے دریافت ہوا. جناب ابراہیم نے خوشی میں دعوت رکھی. اس دعوت میں ایک بہت ہاں نہیں کہ مطلب ہماری دعا قبول ہو گئی اور اب ہمیں موت ہماری اختیار میں. البتہ یہ بھی نقطہ ہے، ہم اگر اپنے لیے زندگی مانگیں گے تو ہماری زندگی مانگنے میں، نبی کے زندگی مانگنے میں فرق رہے گا. ہم جو ہے وہ زندگی اگر مانگتے ہیں مزید تو یہ سوچ کے مانگیں گے خدایا مصیبت جتنے دن ٹلی رہے وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن جب نبی کبھی اپنے لیے مہلت مانگتا ہے تو وہ مہلت یہ ہے کہ یہ ہم زیادہ سے زیادہ قرب پروردگار حاصل کر سکیں، زیادہ سے زیادہ تقرب الہی حاصل کر سکیں. جناب ابراہیم اس پس منظر میں اپنی عمر کا مطالبہ کر رہے ہیں، اپنے اختیار میں لے رہے ہیں. جناب دعوت کی تو دعوت میں ایک بہت بوڑھا آدمی آیا جو اتنا بوڑھا تھا کہ وہ نہ اپنا ہاتھ کھانے پہ لے جا پا رہا تھا، نہ کھانا اٹھا کے پھر وہ اپنے ہاتھ اوپر لا پا رہا تھا. تو کوئی اس کے ساتھ تھا جو اس کا ہاتھ کھانے میں رکھتا، جب وہ لقمہ اٹھا لیتا تو پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے وہ اپنے سے منہ تک بھی اپنے نہیں پہنچا. جب منہ کی طرف اپنے سے لے جانا چاہتا تو آنکھ پہ جاتا، کان کی طرف جاتا، بہک جاتا، تو اس کو ہاتھ پکڑ کے منہ تک لے جایا جاتا. اس کو کوئی ساتھ میں تھا وہ لے جاتا. جناب ابراہیم دیکھ رہے تھے. جناب ابراہیم نے پوچھا کہ ان کو کیا ہوا، کوئی بیماری ہے؟ تو اس نے کہا نہیں بیماری نہیں، بس عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے. عمر بہت زیادہ ہو گئی. تو جناب ابراہیم سمجھ گئے، کہنے لگے کہ یہ وہی وہ ہے میسج ہے، ادھر سے میسج آیا ہے. پر کہا خدایا تو نے جتنا مقرر کیا تھا تو اپنے اختیار سے جب چاہے. خوب بہرحال یہ ماجرا گزرا. پھر ایک دن جناب ملک الموت جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہو گئے. اور جب حاضر ہوئے تو جناب ابراہیم نے اب یہاں پہ جناب ملک الموت سے جو ہے وہ خواہش کیا کہ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو جناب ابراہیم کے سامنے ملک الموت آ گئے، جبکہ وہ بوڑھا بھی وہی ملک الموت تھے. یہ روایت میں ہے، بعد میں وضاحت ہے اس کی. وہ بوڑھا جو ہے ملک الموت تھے. ملک الموت کو اس شکل میں پروردگار عالم نے بھیجا تھا، اس عمل کے ذریعے سے ایک میسج دینا تھا جناب ابراہیم علیہ السلام کو. تو جناب ملک الموت جو ہیں وہ بڑی خوبصورت شکل میں جناب ابراہیم کے سامنے آئے. تو جناب ابراہیم نے کہا کہ مرنے کے لیے انسان کے تیار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ملک الموت کی خوبصورتی دیکھ لے. اتنے خوبصورت شکل میں یہ جس کے سامنے پہنچ جائیں وہ کس طرح راضی نہ ہوگا مرنے کے لیے. تو جناب ملک الموت کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہر ایک کے سامنے اسی شکل میں جاتے ہیں، فرق کرتا ہے کہ سامنے والا کیسا ہے، وہ کتنا. اب یہاں سے بھی ایک بحث تھی، اس کو بھی ختم کرتے ہیں، نہیں بیان کرتے ہیں. جناب اب یہاں پہ ایک روایت ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کے موت کا وقت آیا تو اہبط الیہ ملک الموت آئے، سلام کیا، السلام علیکہ یا ابراہیم،
وقال علیہ السلام یا ملک الموت، سوال فوراً کا ادائن ام نائن، آپ جو ہیں دعوت دینے آئے ہیں یا پکڑ کر لے جانے والے ہیں؟ مطلب یہ کہ آپ جو ہیں یہ اختیار ہمیں دے رہے ہیں یا یہ کہ پھر لے جا رہے ہیں آپ زبردستی ہم کو؟ تو جناب ملک الموت کہتے ہیں بل دائن یا ابراہیم، ہم آپ کو دعوت دینے آئے ہیں، فاجب، آپ استقبال کیجئے دعوت کا، اجابت کیجئے۔ قال ابراہیم حل رأیت خلیلا یمیت خلیلہ، کیا اے ملک الموت یہ بتاؤ تم نے کسی ایسے دوست کو دیکھا ہے جو اپنے دوست کو مارنا چاہتا ہو؟ قال فرجع ملک الموت حتی وقف بین یدی اللہ جل جلالہ، ملک الموت واپس چلے گا، البتہ یہاں پہ واپس چلے جانے کا مطلب یہ ہم لوگوں کا آنا جانا نہیں ہے۔ ہم لوگوں کا آنا جانا مطلب یہ کہ ایک مکان ہو، ایک جگہ ہو، ایک جگہ سے ایک جگہ آئیں، ایک جگہ، یہ یہاں پر جب بھی فرشتوں کی گفتگو ہو تو کیا نام ہے ملائک کی گفتگو ہو آنے جانے کی، تو یہ آنے جانے والی گفتگو جو ہے وہ یہ مکانی آنا جانا نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال ملک الموت بارگاہ الہی کی طرف پلٹے، عرض کی کہ پروردگار، یہ نہیں کہا کہ کیا کہہ رہا، کہا کہ پروردگار تو نے تو اپنے خلیل کی باتیں سن ہی لیا ہے، اب بتا۔ تو ادھر سے آواز آئی یا ملک الموت اذهب الیہ، جاؤ ابراہیم کے پاس، وقل لو هل رأیت حبیبا یکرہ لقاء حبیبہ، جا کے ان سے کہو کہ کیا کوئی دوست اپنے دوست سے ملنا نہیں چاہتا؟ ان الحبیب یحب لقاء حبیبہ، حبیب جو ہوتا ہے، جو دوست ہوتا ہے، وہ اپنے دوست سے ملنا ہی چاہتا ہے۔ لہذا جناب ابراہیم علیہ السلام یہاں پر تیار ہو جاتے ہیں بارگاہ الہی میں ملاقات کرنے کے لیے، اور اسی کے ساتھ جناب ابراہیم علیہ السلام کی دنیا سے رخصت ہونے کے ساتھ ساتھ آج جو ہے وہ 113ویں درس میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کے سلسلے میں جو گفتگو جاری تھی وہ آج یہیں پر تمام کی جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب